قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، مصلیان مسجد ہذا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے مذہب اسلام میں ایسی عظیم شخصیتوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کے اسوہ حسنہ اور جن کے طریقہ کار پر چل کر امت مسلمہ نامساعد مشکل کٹھن حالات میں ایک نیا حوصلہ حاصل کر سکتی ہے، بشرطے کہ حضرت انسان اور بشرطے کہ حضرت مسلمان اس طرف توجہ کریں۔ انہی نابغہ عصر شخصیتوں میں ایک ایسی ذات والا صفات ہے جن کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں، جن کی شجاعت کا کوئی مقابلہ نہیں، جن کے احسانات کا کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ذات والا صفات ہے امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ سید الواصلین اخر رسول سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جو آج سے کم و بیش 1476 سال پہلے حریم قدس خانہ کعبہ کی 4 دیواروں کے اندر تولد ہوتے ہیں۔ 13 رجب المرجب کی تاریخ ہوتی ہے اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا اس دنیا گیتی میں نئی آب و تاب اور شان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ دوستو، حضور پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام اپنے کمالات، اپنی خصوصیات میں یکتا و یگانہ ضرور ہے۔ ایک مشہور حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے۔ اب آپ دیکھیں حسن اتفاق کہ حضور جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس سے پہلے جب حضور نے حج فرمایا تو روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اور اتنی ہی تعداد میں حسن اتفاق دیکھیں یا قدرت کا انتظام کہ اتنی ہی تعداد میں انبیاء بھی موجود ہیں تاریخ میں، ماضی میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر صحابی کسی نہ کسی نقش قدم پر ضرور ہے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، موسیٰ کے تکلم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کے معجزات کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، داؤد کی طاقت کا مظاہرہ اور لون کا مظاہرہ کرنا ہے تو لوح داؤدی کا علی کو دیکھو، اور سراپا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کو دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ ہم مولا علی مشکل کشا کے شیدائی ہیں۔ ان سے محبت کرنے والوں میں اللہ رب تبارک و تعالی نے ہم کو، آپ کو، سب کو پیدا فرمایا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی وہ ذات والا صفات ہے کہ دنیا بننے سے 14,000 سال قبل اللہ رب تبارک و تعالی نے مولا علی مشکل کشا کے نور کی تخلیق فرما دی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، جسے محدث دکن کہتے ہیں، انہوں نے خود یہ حدیث مبارک اپنی کتاب میں رقم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بننے سے 14,000 کروڑ سال پہلے نہ صرف اللہ نے حضرت علی مشکل کشا علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا تھا، بلکہ ساتھ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نور کو بھی پیدا فرمایا، اور ساتھ میں حسنین کریمین کے نور کو بھی پیدا فرمایا۔ تو یہ پنجتن در اصل دنیا بننے سے یعنی آدم کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں نور کی شکل میں موجود تھے۔ اس پر بھی احادیث مبارکہ ہے۔ اور جب دنیا میں تشریف لائے تو نئے انداز سے تشریف لائے کہ خانہ کعبہ کے اندر دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں
مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے سوا جو خانہ کعبہ کی 4 دیواروں کے اندر تولد ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد میرے اور آپ کے نبی کی چچی ہیں، جو ان سے حضور پاک علیہ السلام میں پناہ محبت فرماتے ہیں۔ جب درد ذیل ہونے لگا تو عرب کا یہ طریقہ تھا، کیا تھا؟ عرب کا یہ طریقہ تھا، اور بالخصوص بنی ہاشم کا، کہ کوئی تکلیف ہوتی تو بنی ہاشم خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتی۔ ابھی خانہ کعبہ کے اندر بت بیٹھے ہی ہیں، لیکن طواف کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ 360 کے قریب بت کعبے کے اندر ابھی موجود ہیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب فراہم کیے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو جب درد ذیل ہوا تو وہاں پر مشرکین مکہ اور رؤسائے قریش گدیاں لگا کر بیٹھتے تھے، کیونکہ 14ویں کا چاند تھا۔ کیا تھا؟ 13 کی شب تھی اور 14ویں کی رات تھی، تو 14ویں کا چاند صحن مکہ میں بڑا خوبصورت نظر آتا، تو وہ سارے کے سارے گدیاں لگا کر بیٹھتی ہیں۔ یہ آئی طواف کے لیے، دیکھیں طواف کرنے آئی ہیں، روایتوں پر آپ غور کریں، پرستش اور پوجا کرنے نہیں آئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا خاندان شروع سے ہی توحید کا علم بردار تھا۔ کہے گا توحید کا علم بردار تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کرنے لگی، اور جب درد ذیل بڑھا، بالکل زچگی کا وقت قریب ہوا ڈیلیوری کا، تو چیخ مار کر کہا اے رب کعبہ تیری بندی کی لاج رکھ لے، اگر یہیں پر ڈیلیوری ہو جائے تو سب کے سامنے تماشا ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب خود وہاں پر تشریف فرما ہے، گدی سے ٹیک لگا کر وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبے کی دیوار شق ہوئی، یعنی کعبے کی دیوار از بخود کھل گئی، اور اس دیوار کے اندر ایک راستہ فراہم ہوا۔ ایسے ہی راستہ فراہم ہوا جیسے اللہ نے موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ فراہم کیا تھا، اور موسیٰ اپنی ساری امت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ چلے گئے، فرعون پیچھے آیا اور وہ ڈوب گیا۔ ٹھیک اسی طرح دیوار کے اندر سے راستہ فراہم ہوا، فاطمہ بنت اسد اندر چلے گی۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں۔ وہ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ وہ جب اندر گئیں تو 3 دن کے بعد واپس برآمد ہوئے۔ کتنے؟ تعجب خیز بات دیکھیے، 3 دن حضرت فاطمہ بنت اسد اندر ہیں۔ اس لیے باہر آئی کیونکہ حضرت ابو طالب تو سفر پہ تھے، یمن کے، وہ سفر تجارت پہ گئے تھے، اور چابیاں ان کے پاس تھی۔ کیوں تھی چابیاں؟ اس لیے تھی کہ وہ متولی تھے۔ حضرت عبد المطلب متولی خانہ کعبہ تھے، اس کے بعد ان کے شہزادے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ چابیاں ان کے پاس تھی، اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ دروازہ کھول سکے یا توڑ سکے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد جب حضرت ابو طالب کو پتہ چلا کہ اندر گئی ہیں، دیوار شق ہوئی ہیں، تو باہر برآمد کیا۔ تو 3 دن کے بعد وہ حضرت علی کو لے کر آئیں۔ 3 دن خانہ کعبہ کے اندر ہے، 360 کے قریب، اندر بت بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی برآمد ہوئے، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ بچہ خوبصورت ہے، شیر کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ شیر کی طرح اس کے ہاتھ ہیں، لیکن آنکھ نہیں کھولتا۔ حضرت ابو طالب آئے اور آ کر کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کھول دے آنکھ۔ تو حضرت ابو طالب کے گلے کو مولا علی نے ایسے پکڑ لیا۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ایسے پکڑ لیا تو چونک کر کہنے لگے، وہ بھی حضرت ابو عبد المطلب کے شہزادے ہیں، جواں مردی، حوصلہ اور کیا کہتے ہیں، ہمت، استقامت، طاقت، قوت، یہ اس خاندان کا وتیرہ خاص ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بنو ہاشم کے خون میں شجاعت ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بنو ہاشم کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی قبیلے والا ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر نہیں دیکھتا۔ تو وہ چونک گئے، یہ کیسا شیرخوار بچہ ہے، ابھی جھولے میں پڑا ہوا ہے، اور یہ مجھ پر ایسے حملہ آور ہو رہا ہے جیسے شیر کی طرح۔ کیا کہا؟ شیر کی طرح۔ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا آپ اس بچے کے قریب مت جائیے۔ وہ چونک گئے، قریب نہ جائیں تو پھر کیا کریں۔ اتنی دیر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں نے اس کا نام اسد رکھا، یعنی شیر، کیونکہ اس کے ہاتھ بالکل شیر کی پنجوں کی طرح ہے۔ تو حضرت
ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا، غور و فکر کی، تو یہ معاملہ تو بالکل عجیب نظر آتا ہے۔ میں اس کا نام زید رکھتا ہوں، پہلے شعر کی طرح ہے، تم شعر رکھتے ہو۔ اتنے میں حضور آ گئے۔ حضور جب آئے تو حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے آپ ان کے قریب مت جائیے، یہ شیر کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ حضور نے کہا تم کو پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ مجھ پر حملہ کرنے نہیں آیا ہے، میرے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے اللہ نے اسے علی بنا کر بھیجا ہے، اسے اسد اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں حضور نے مولا علی مشکل کشا کو سینے سے لگایا، چشمان مبارکہ کے درمیان بوسا دیا، علی نے آنکھیں کھول دی، علی نے آنکھیں کھول دی۔ حضور نے اپنی زبان مبارک نکال کر مولا علی مشکل کشا کے منہ میں ڈالی، اور حضرت علی نے جو سب سے پہلے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، جو سب سے پہلے غذا حاصل کی، وہ میرے نبی کا تھوک مبارک تھا، وہ تھوک مبارک تھا۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے؟ اب دیکھیں حضرت سیدنا ابو طالب کے ایمان پر سوال کرنے والے ذرا غور و فکر سے سنیں کہ ساری دنیا نے میرے نبی کی اطاعت اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ ابھی اعلان نبوت کو 10 سال باقی ہیں، کتنے؟ 10 سال کا عرصہ کم و بیش، یا ایک روایت میں 7 سال کا عرصہ باقی ہے۔ حضرت ابو طالب سے حضور نے پوچھا کہ تم نے اس کا نام کچھ رکھا چچا؟ تو کہا میں نے زید رکھا۔ چچی کی طرف دیکھ کر پوچھا آپ نے اس کا نام کچھ رکھا؟ تو کہا اسد رکھا۔ تو قربان جائیں میرے نبی کے چچا کی اطاعت گزاریوں پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس کا نام علی رکھا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ بھتیجے تم تو میرے بھتیجے ہو، تم کیسے نام رکھو گے؟ یہ حق تو عرب میں باپ کا ہوتا ہے یا ماں کا ہوتا ہے، آپ کیسے؟ حضرت ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ سید الاولین والآخرین ہیں، یہ سید المرسلین ہیں۔ سارے صحابہ اعلان نبوت کے بعد نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ گھر والوں کی یہ شان ہے کہ نبی کے اعلان سے پہلے حضرت ابو طالب کو پتہ ہے کہ یہ خاتم النبیین بن کر آئے، تبھی تو اطاعت گزاری کی ہاتھ جوڑ کر کہا بھتیجے آپ کا حق ہے، جو چاہے آپ کریں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا میں خانہ کعبہ کے اندر 3 دن تھی اور مجھے 3 دن یہ آواز آتی رہی کہ اس بچے کا نام علی ہے، اس بچے کا نام علی ہے۔ میں ڈر گئی، سہم گئی، اسی لیے میں نے نہیں بتایا۔ اب حضور نے کیا کیا پتہ ہے؟ کہا غسل دیا، کہ پیدا ہونے کے بعد پانی نہیں لاتے، تو کہا مجال ہے کسی کی اس کے قریب جا سکے؟ آپ غسل کی بات کرنے ہیں، ہاتھ لگانے نہیں دیتے ہیں۔ تو حضور نے کیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پانی منگا کر اپنے ہاتھوں سے مولا علی کو پہلا غسل دیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد غسل ہوتا ہے نا، غسل دیا اور سیدھی جانب پہلے لٹھایا، غسل دیا۔ پیدائش کے وقت بھی مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے، انتقال کے بعد بھی یہ غسل کا ہے، پہلے سیدھی جانب پھر بائیں جانب ایسے پلٹایا جاتا ہے۔ تو سیدھی جانب پلٹا کے جب غسل دیا، حضور چاہتے تھے کہ میں بائیں جانب پلٹاؤں، علی خود بخود پلٹ گئے، خود بخود پلٹ گئے۔ حضور نے جب غسل مکمل کیا تو کپڑا منگایا، کپڑا پہنایا، پھر حضور رونے لگے۔ ابھی اعلان نبوت کو 7 سے 10 سال کا عرصہ باقی ہے، ابھی نبی نے اعلان بھی نہیں فرمایا، تو حضور رونے لگے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے، حضور کی چچی نے، مولا علی کی والدہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں یہ خوشی کے موقع پر؟ تو حضور نے کہا کہ اس کو پہلا غسل میں نے دیا ہے، مجھ کو آخری غسل یہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تبھی حضور نے پیشن گوئی فرمائی۔ اب دیکھیے دوستو، حضرت مولا علی مشکل کشا کی ذات کی ولادت طیبہ کے حالات تو میں نے آپ کو سمجھا دیے اور سنا دیے، اور آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولا کی شخصیت، مولا کی ذات، مولا کی قدر و منزلت کیا ہے کہ نہیں۔ اب یہاں سے آگے بڑھیں۔ اس دور میں یا اور ہر دور میں پچھلے 14 صدیوں سے ایک طبقہ ہے مسلمانوں کے درمیان جو مولا علی مشکل کشا سے بغض رکھتا ہے، جو مولا علی مشکل کشا سے عناد رکھتا ہے، اور مولا علی مشکل کشا کو مولا علی کہنے سے بھی شرماتا اور گھبراتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور ہم جب کہتے ہیں تو مولا کہتے ہیں، ہم حضرت نہیں کہتے۔ اہل سنت کا یہ طریقہ، یہ شیعوں کا، رافضیوں کا نہیں، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ ہم غوث اعظم اور غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہمیں رافضیت اور سے کیا لینا ہے؟ ہم رافضیت سے بھی بیزار ہیں، ہم خارجیت اور ناصبیت سے بھی بیزار ہیں۔ کیوں؟ ہم اہل سنت ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیے، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ کا دامن ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو حضرت مولا علی مشکل کشا سے قدر رکھتا ہے، جو
مولا سے دشمنی رکھتا ہے، مولا سے بغض رکھتا ہے، مولا سے عناد رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی شخصیت کو پرکھنے اور اس کی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اس کے کمالات سامنے رکھنے پڑتے ہیں۔ کسی کے بارے میں نتیجے پہ پہنچنے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا آدمی ہے صاحب، بہت بڑا آدمی ہے، تو آپ پوچھیں گے قابلیت کیا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ اتنا بڑا آدمی بول رہے ہیں، بھائی انڈیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ جاہل اگر پرائم منسٹر بن کر بیٹھ جائے تو وہاں تو کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کہے کہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے ویسا کوئی نہیں ہے اب دنیا میں، تو آپ پوچھیں گے اس کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو کوئی کہے گا یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ بہت بڑے عالم ہے، یا مفتی ہے، یا محدث ہے، تو آپ بولیں گے ہو سکتا ہے یہ بڑا آدمی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی کہے عالم کے ساتھ، پڑھے لکھے کے آدمی کے ساتھ میں، تو وہ علم کے اساس پر تولے گا، اگر یہ بڑا ہے تو پھر اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ میں کیسے بڑا مانوں؟ میں سائنٹسٹ ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں اسکالر ہوں، میں عالم ہوں، میں محدث ہوں، میں فقیہ ہوں، میں اتنے کتابوں کا مصنف ہوں، میں اس کو بڑا کیسے مانوں؟ تو وہ کہے گے کہ اس کو بڑا اس لیے مانو کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ جب مولا علی مشکل کشا کی بات آئی تو ساری کائنات نے مل کر کہا علی بہت بڑے ہیں، علی کا نام ہی بڑا ہے، علی کے نام کا معنی ہی اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ علی بہت بڑے ہیں، تو علماء نے پوچھا، فقہاء نے پوچھا، دنیا کے ہر سائنٹسٹ نے پوچھا، ہر عالم نے، ہر فرقے کے، ہر طبقے کے شخص نے پوچھا علی کیسے بڑے ہیں؟ تو بیک وقت سارے محدثین نے، علماء نے، مشائخ نے، اولیاء نے، صوفیاء نے کہا کیا تم نے نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی ان بابوہا، میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم کی بنیاد پر اب اگر کسی جوان مرد مجاہد جنگجو واریر کے سامنے، پہلوان کے سامنے یہ کہا جائے یہ آدمی بہت بڑا ہے، تو وہ بولے گا کیسے بڑا ہے بھائی، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، اس کی شجاعت کیا ہے؟ اگر کوئی تیر چلانے والے کے سامنے بولے یہ بڑا ہے، کوئی تلوار کے جوہر دکھانے والے کے ساتھ بولے یہ بڑا ہے، کوئی انسان کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دینے والوں ہے، تو یہ کہیں گے کیسے بڑا ہے؟ تو کہنا پڑے گا جب پہلوانوں کے سامنے، جب مردوں کے سامنے، جب مجاہدوں کے سامنے، جب جنگجوؤں کے سامنے کہا گیا علی بہت بڑے ہیں، علی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، تو انہوں نے پوچھا کیسے بڑے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا غزوہ احزاب میں نہیں دیکھا آپ دو کو کیسے علی نے پچھاڑ کر پھینکا، مرحب کو نہیں دیکھا علی نے کیسے پچھاڑ کر پھینکا، جس کا مقابلہ عرب کے 100 مجاہد 100 مرد نہیں کر سکتے تھے، جو 100 لوگوں پر تنہا بھاری تھا، علی مرتضیٰ نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کر رکھ دیے، ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا۔ تو پتہ یہ چلا علم کے معاملے میں علی بڑے ہیں، شجاعت کے معاملے میں علی کا کوئی پیرالل ہے بتائیے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب علم کی اساس پر اگر علی کو تولنا چاہتے ہو، یعنی مولا علی مشکل کشا کے علم کو ماننا چاہتے ہو، تو آؤ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھو۔ کون ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس؟ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، سید المفسرین ہیں۔ تفسیر جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ قرآن کی جو ڈیٹیل انالوجی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں، ترجمہ الگ چیز ہے، تفسیر الگ چیز ہے۔ دنیا ہستی میں سب سے پہلے جس ذات نے قرآن کی تفسیر کی، اور تفسیر قرآن بالقرآن کی، ایک ہوتی ہے تفسیر بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کی جاتی ہے، ایک تفسیر ہوتی ہے تفسیر بالحدیث، قرآن کی تفسیر کے مقابلے میں احادیث مصطفی کو رکھا جاتا ہے، ایک تفسیر ہے تفسیر بالرائے جسے ممنوع قرار دیا گیا ہے، رائے کا اس میں کوئی دخل نہیں، آپ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں تفسیر جو سب سے پہلے کی وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو خود صحابی ہیں، جن کے باپ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے چچا زاد، چچیرے بولیے، چچیرے بھائی ہیں۔ ان سے کسی نے حضرت مولا علی مشکل کشا کے علم کے متعلق سوال کیا، کیونکہ ان کے دور ہی میں حضرت سیدنا علی کی مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ علی کے علم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ بڑی تعریف کرتے ہیں ان کے علم کی۔ تو مسکرا کر کہنے لگے بات اتنی سی ہے، ذرا سن لو پیارے، کہ اللہ کے علم کے سامنے، کس کے علم کے سامنے؟ اللہ کے علم کے سامنے
نبی کا علم اتنا جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی. اللہ اکبر. یہ اللہ کا علم ہے، کیونکہ حضور کے پاس جو کچھ علوم ہے یہ سب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو انہوں نے ایک موازنہ کیا، انہوں نے ایک کمپیریزن چارٹ بنا کر بتایا. اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم ایسے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی کا. اور فرمایا نبی کے علم کے سامنے علی کا علم اتنا جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی کا. اس کے بعد فرمایا علی ابن ابی طالب کے علم کے سامنے صحابہ اور ساری کائنات کا علم اتنا جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی کا. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں کہ مولا علی مشکل کشا کے علم کا معاملہ کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. فقہاء کرام، مجتہدین، محدثین، یہ فقہ جو تدوین اور ترتیب دی گئی سارے کے سارے انہی سے روایتیں لیتے ہیں. بہت بڑے عالم حدیث کے، اولین علماء میں اسلام کے، جلیل القدر صحابی رسول ہیں. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم اور حکمت کے 10 حصے کیے. کتنے؟ 10 حصے کیے، اور 10 میں سے 9 علی کو عطا فرمائے اور 1 ساری کائنات پہ تقسیم فرمائے. یہ متفق علیہ حدیث مبارک ہے، گڑی ہوئی باتیں نہیں بول رہا ہوں. اور میں کیوں سنا رہا ہوں؟ حالانکہ پرسوں 13 رجب کو خانقاہ عالیہ قادریہ میں جشن ولادت مولا علی کا اہتمام ہوا، بڑی دھوم دھام سے ہم نے کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ جب تک امت مسلمہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا باب العلم کے حالات سے واقف نہیں ہوگی تب تک اسے علم کی دولت حاصل نہیں ہوگی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. کیوں اس لیے کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا، یونانیمس تھے تمام صحابہ. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، جا کر آپ دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے مشکل حالات سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے حالات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کوئی مسئلے سے جو حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، اسلام کی بنیادوں کا ہو، میں ایسے حالات سے پناہ مانگتا ہوں جس میں ابو الحسن علی موجود نہ ہو میری مدد کرنے کے لیے. کیوں؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کو وہ علوم عطا فرمائے، وہ علم، وہ حکمت، وہ قضاءت کی صلاحیت عطا فرمائی کہ صحابہ سجدہ رہ جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر. اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر بولیے ہلاک ہو جاتے. آج جو امت مسلمہ کی دوری ابو الحسن مولا علی مشکل کشا کی ذات بابرکت سے ہے، وہ کس وجہ سے کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا. یہ سوچنا ہے آپ کو اس کا حل. فضائل مناقب تو میں زندگی بھر بیان کرتا رہوں، آپ سنتے رہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بعد جس ذات پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں، جس کے احسانات اور کمالات کو اہل اسلام نے نہیں بلکہ اغیار نے مانا ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات والا صفات. ایک نہیں، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں، دنیا کی ہر زبان میں مولا علی مشکل کشا کے حالات اور مولا علی مشکل کشا کے واقعات درج ہیں. میں آپ کو اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی پھر عرض کروں گا. انگریز ہوں، فرینچ ہوں، یورپینز ہوں، امریکنز ہوں، پرانی ہندوستان کی تہذیب و تمدن کے لوگ ہوں، 1400 سال سے مولا علی مشکل کشا کے محاسن اور کمالات یہ سب لکھتے آئے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں انگریزی وغیرہ کے وہ ریسرچ کر کے دیکھیں، گوگل پر آپ کو ان کو پتہ چلے گا. اب آئیں اس طرف کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ جب مولا علی مشکل کشا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں سے بعض کے چہرے اتر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. بولیے علم کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پہلی آیت کیا ہے؟ علم کے بارے میں. پڑھو، بولیے کیا ہے؟ پڑھو. علم، علم اساس ہے. کیوں؟ کسی بھی مذہب میں دنیا کے علم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اسلام میں ہے. کاہے کے لیے بولیے؟ اس لیے کہ آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کے پاس علم نہ ہو. پڑھ سکتے ہیں؟ بولیے. آپ جوان ہوئے، آپ پر غسل فرض ہو گیا، آپ کو اگر یہ علم نہیں کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے،
آپ کو اگر یہ علم نہیں کہ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے تو آپ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے، ناپاکی کے عالم میں یہ حرام ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس علم کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اپنے معبود کی بتائیے علم ضروری ہے کہ اتنا تو علم رکھنا پڑتا ہے کہ طہارت کیسے لی جاتی ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، ناپاکی میں طہارت نہیں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بولیے یہ علم ہے۔ ناپاکی میں نماز نہیں ہو سکتی، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر ناپاک ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ کیا ہے؟ بولیے یہ بھی علم ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے۔ نماز کب پڑھی جاتی ہے، کون سے وقت میں پڑھی جاتی ہے، کون سے وقت میں مکروہ ہے، سجدہ کون سے وقت میں حرام ہے، یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی بولیے نہیں پڑھی جاتی ہے، عصر کے وقت عصر کی، عشاء کی نہیں پڑھی ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے یہ علم ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ یہ علم ہے۔ روزہ کا سحری کب کی جاتی ہے، افطار کب کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے یہ بھی علم ہے۔ روزے کی حالت میں کیا کیا جانا چاہیے، کیا نہیں کیا جانا چاہیے، کیا مناہیات ہے، کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز و حرام ہیں، یہ بھی معلوم ہونا بولیے ضروری ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے۔ آپ کی توجہ ہے، یہ سارے علوم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ سارے علوم اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب ایک مرد مومن باب العلم مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نہیں ورنہ نہیں ملتے۔ قرآن کے معارف اس پر نہیں کھلتے جو مولا علی مشکل کشا کا وسیلہ نہیں لیتا ہے۔ اسی لیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے، میں حدیث بات کر رہا ہوں، کوئی جذبات یا میری عقیدت کی بنیاد پر آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے آ کے حوض کوثر پہ مل نہیں لیتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو قرآن کے ساتھ کیا، اور قرآن کو بولیے علی کیا ہوا بیٹے؟ میں کرتا ہوں انشاءاللہ، دے دیجئے یہ تقریر کے اختتام کو دیجئے، بیٹھ جاؤ بیٹے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بالکل اختصار سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن کو علی کے ساتھ کیا، علی کو علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علم کی معراج ہے مسلمانوں کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اب علم سے اگر ان کو دور کرنا ہے، کس کو؟ مسلمان نوجوانوں کو، مسلم قوم کو، تو بنو امیہ کے علاوہ یہود اور نصارہ نے یہ سازش رچی کہ مسلمانوں کے دلوں سے علی شیر خدا باب العلم کی عظمت کو نکال کر پھینک دیا جائے، اس لیے کہ جب تک مسلمان علی شیر خدا باب العلم سے وابستہ رہیں گے جب تک یہ علم حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جب تک علی شیر خدا باب العلم سے ان کو عقیدت رہے گی تو یہ علم حاصل کریں گے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو، لازم ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے۔ آپ کسی کے فین بن جائیں تو لباس کیسے پہنتا ویسا، اگر آپ کسی کے گفتگو کے شیدائی ہیں تو وہ گفتگو کیسی کرتا ہے آپ ویسی کریں گے، اگر آپ کسی کے لائف سٹائل کے شیدائی ہیں تو وہ کیسا لائف سٹائل ہے، علم کے شیدائی ہیں تو کیسا اس کا علم ہے۔ ایک طالب علم ہوگا تو اپنے استاد کو فالو کرے گا، ایک پہلوان ہوگا تو اپنے استاد کو فالو کرے گا، ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو تو اپنے استاد سائنٹسٹ کو فالو کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی علم کا متلاشی ہو، علم کا طالب ہو، تو وہ اسلام کی تاریخ کو الٹ پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ مجھے علی شیر خدا سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا، لہذا مجھے ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث کی کتاب بتا رہا ہوں، تاریخ دمشق وغیرہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد میں نے علی سے بڑا نبی کی حدیثوں اور سنتوں کا عالم نہیں دیکھا۔ یہ ام المومنین کی ارشاد مبارک ہے، میں نے علی سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ اب المیہ یہ ہے کہ
کہ آج امت مسلمہ میں دو گروپ ہو گئے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اہل سنت ہے، میں رافضیت کی بات نہیں کرتا، اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو خارجی اور ناصبی ذہن کے ہیں اور مولا علی مشکل کشا کی محبت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ یہود اور نصارہ نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ کے جیالے نوجوان باب العلم شیر خدا کو اپنا آئیڈیل بنا کر علم حاصل کریں. کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں. اسی لیے آپ کو مولا علی سے دور کیا جا رہا ہے. شیر خدا کی محبت کو آپ کی ہماری نوجوان نسل کے دلوں سے نکالا جا رہا ہے. دوستوں میں ذمہ داری سے انہیں مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے. اور کیوں ہے؟ علم کی بنیاد پر. بولیے، علم کی بنیاد پر. مولا علی شیر خدا کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا، بولیے، علی اس کا دروازہ ہے. اب علم کے علاوہ اسلام جو پھیلا ہے، تاریخ اسلام پر اگر آپ غور و فکر کریں تو صرف تنہا علم کی بنیاد پر، بولیے، نہیں پھیلا ہے، تلوار کی بنیاد پر بھی علم اسلام کی مدافعت کی گئی ہے. 13 سال کا عرصہ حضور نے اسلام کا اعلان فرمایا اپنی نبوت کا. 13 سال مکے میں رہے. کتنا ظلم ہوا آپ کو معلوم ہے نا، کتنا ستم ہوا آپ کو پتا ہے. صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، مشرکین مکہ کفاران قریش نے مظالم کے پہاڑ ڈھائے. اتنا ظلم کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا تھا ابھی جنگ نہیں کرنی ہے. اب آپ بتائیں، جب پہلا اسلام کا معرکہ ہوا جسے یوم الفرقان قرآن نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ یوم الفرقان. یہ وہ دن ہے جس پہ اللہ نے حق و باطل میں فرق کر دنیا کے سامنے رکھ دیا. اسے جنگ بدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جنگ بدر. جنگ بدر میں مولا علی مشکل کشا کی عمر 21 سے 22 برس کی ہے. کتنی ہے؟ 21 سے 22 برس. عفوان شباب ہے. کیا ہے؟ شباب پر ہے مولا علی مشکل کشا. 21 سال کی عمر مبارک ہے. جنگ بدر رونما ہوتی ہے اور یہ اسلام کا اولین معرکہ ہے. اگر اسلام یہاں ہار جاتا تو پھر اسلام نہیں پنپتا، پھر اسلام آگے نہیں بڑھتا. اسلام کو تہس نہس کر کے صف ہستی سے مٹا دیا جاتا. حضور ادھر دعا فرما رہے ہیں، ادھر شیر خدا مولا علی مشکل کشا میدان بدر میں اترتے ہیں. 70 سے زائد کفار کے قریش کے سردار مانے جاتے ہیں. ابو لہب مارا جاتا ہے، عتبہ مارا جاتا ہے، شیبہ مارا جاتا ہے. بڑے بڑے رؤسائے قریش کو قتل کر دیا جاتا ہے. 70 کو مارا گیا. کتنے؟ 70 کو مارا گیا. اور ان 70 میں سے ذمہ داری سے کہتا ہوں 40 کو علی شیر خدا نے تنہا مارا ہے. ایسی جواں مردی دنیا بتا سکتی ہے؟ ایسی دلیری، ایسی شجاعت، ایسی بہادری؟ بولیے، ہاتھ شل ہو جاتے. شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ 17 کاری ضرب مجھے لگے. کتنے؟ 17 کاری ضرب. کاری ضرب اسے کہتے ہیں کہ گوشت پر پڑو تو ہڈی تک نظر آئے. میں جب گرتا خون کے فوارے نکلتے. ایک شخصیت آتی، جنگ کے بعد حضور سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، ایک شخصیت آتی اور بڑی خوبصورت، سفید لباس، جسم سے خوشبو معطر ہے. میں نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. مجھے اٹھاتی اور اٹھا کر کہتی اے علی اٹھو، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے. اے علی اٹھو، اللہ کے لیے لڑو. اے علی اٹھو، محمد الرسول اللہ کے لیے تم جاؤ، جنگ کرو ان کے مخالفین سے. سرکار مسکرائے، کہا علی نہیں جانا. تو حضور مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، توجہ نہیں کی. حضور نے فرمایا اے علی وہ جبرائیل تھے جن کو اللہ نے تیری حمایت اور نصرت کے لیے آسمانوں سے بھیجا تھا. یہ مولا علی مشکل کشا کی شجاعت ہے. آج نوجوانوں کو حیدر کرار شیر خدا سے اس لیے دور کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے اندر وہ جواں مردی کا جو حوصلہ ہے نا اسے نکال دیا جائے. جب تک یا علی یا علی یا علی کہے گا، شیر خدا کو یاد کرے گا، مولا علی مشکل کشا کے واقعات سنے گا، یاد رکھنا اس کے سینے میں علی مرتضیٰ جیسی ہمت پیدا ہوگی، ویسا ولولہ پیدا ہوگا، ویسی شجاعت پیدا ہوگی. نبی پر، اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ دینے والی ذات کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. وہ جذبہ ہمارے سینوں میں آج کیوں نہیں ہے؟ بولیے، اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارے سینوں میں دنیا بھر گئی ہے. ہمارے سینوں میں، ہمارے ذہنوں میں دوسرے لوگوں کے جو اسلام سے ریلیونٹ نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی قربانیاں بھی پیش نہیں کی تھی اسلام کی خاطر، آج ان کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب. ہم کو کیا کرنا ہے ان کی باتیں سننے کے لیے؟ علم چاہیے تو آؤ علی کے در پر آؤ. علم وہاں سے تقسیم ہوتا ہے، علم وہاں سے تقسیم ہوتا ہے. یاد صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ علی قرآن کا ظاہر بھی جانتے ہیں، علی قرآن کا باطن بھی جانتے ہیں. یہی وہ ذات ہے نبی کے بعد. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
احادیث مبارکہ میں ہیں، مولا علی مشکل کشا نے فرمایا سلعونی، ممبر پر ٹھہرے ہیں اور فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. صحابہ سے، عام لوگوں سے نہیں، جلیل القدر صحابہ سے مولا علی مشکل کشا نے کہا سلعونی، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. دنیا کی ابتدا سے دنیا کی انتہا تک جو کچھ قرآن کے علوم ہے تمہیں علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں بتا سکے گا. یہ مولا علی مشکل کشا کا ارشاد مبارک ہے. اور ہمت شجاعت میں کوئی ہے مولا علی مشکل کشا کا مد مقابل بتائیے؟ نہیں ہے. سخاوت میں کوئی نہیں ہے. سخاوت کا یہ عالم ہے، حالت نماز میں ہے. ایک سائل آیا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سائل آیا دیگر دیہاتوں سے آیا اور کہنے لگا کیسے مسلمان ہیں یہ، میں ان سے مانگتا ہوں یہ کچھ دیتے نہیں. حالت نماز میں مولا علی مشکل کشا نے ایسے انگلی آگے بڑھائی اور اپنی انگشتری، جسے ہم انگوٹی کہتے ہیں، خیرات فرمائی. اللہ نے یہ عمل دیکھا تو قرآن کی آیت کو نازل فرمایا. قرآن کی 300 آیتیں، کتنی؟ 300 آیتیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تو مسلمانوں، علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، نور علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنی نوجوان نسل کو باب العلم شیر خدا کے دروازے پر لا کر ٹھہرا دو. ان کی سیرت طیبہ. آج قرآن پڑھتے ہیں آپ، ہم پڑھتے ہیں، 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں؟ حدیث پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مولا علی مشکل کشا کا اسلام پر کتنا بڑا احسان ہے؟ کبھی پتہ ہے آپ کو؟ علی اگر باب العلم ہے تو حضور نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ میرا علی باب العلم ہے. حضور ایک مرتبہ متفکر بیٹھے، یعنی فکر میں ہیں، حدیث شریف میں ہیں، متفکر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا علی مشکل کشا تشریف فرما ہے. ایک مقام پر گئے، وہاں پہ لوگ عربی زبان غلط بول رہے ہیں اور جو غلط بولیں گے تو غلط قرآن پڑھیں گے، حدیث بھی غلط پڑھیں گے. مولا علی مشکل کشا متفکر بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک صحابی رسول آئے جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ الاسود رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے. وہ آ کر کہنے لگے اے علی کیا بات ہے، آج آپ بڑے فکر مند نظر آتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ کیا کروں، تمہارے علاقے میں لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت غلط کرتے ہیں اور عربی کے قواعد یہ نہیں جانتے. تو کہا کہ اے علی اس کا حل تو آپ ہی نکال سکتے ہیں. تو کہا وہ کیسے؟ تو کہا آپ ہی تو باب العلم ہے، اللہ کے رسول نے آپ ہی کو تو علم کا دروازہ قرار دیا ہے. آپ نے کہا مجھ سے 3 دن کے بعد آ کر ملنا. کیا کہا؟ 3 دن کے بعد. 3 دن کے بعد ایک 3 پرچے، بڑے کاغذ کے اس زمانے میں بہت بڑے ہوتے تھے، 3 پرچے حوالے کیے اور کر فرمایا کہ جو کچھ عربی زبان کی لغت کا علم ہے، عربی زبان کی جو گرامر ہے، میں نے سارے کا سارا نحو اس میں اتار دیا ہے. یعنی عربی پڑھنے کے لیے صرف اور نحو، اور صرف کچھ نہیں ہے، نحو ہی کی ایک شاخ ہے. نحو کا علم، عربی زبان کے گرامر، اس کے قواعد، اس کے اعراب کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ علم کے موجد، وہ علم کو انوینٹ کرنے والی ذات مولا علی مشکل کشا سیدنا علی علیہ السلام کی ہے. یعنی مسلمان ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھ سکتے اگر مولا علی مشکل کشا کے علمی فیضان کی خیرات حاصل نہ کرے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ علم صرف اور نحو جس ذات نے مولا علی مشکل کشا نے قائم فرما، یہ مولا علی کی ذات ہے. محاسن کمالات میں آپ کو زندگی بھر بیان کرتا رہوں ختم نہ ہوں گے. سخاوت کا معاملہ، شجاعت کا معاملہ، علم کا معاملہ، عفو درگزر کا معاملہ. دیکھیں مرحب سے جنگ ہو رہی ہے، مولا علی مشکل کشا سینے پر بیٹھ گئے، قریب ہے کہ اس کا سر جسم سے الگ کر دیتے، اس نے علی کے چہرے پر تھونک دیا. اللہ اکبر. وہ چہرہ جسے مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا، اس چہرے پہ تھوک دیا. علی ہٹ گئے پیچھے، پریشان ہو گیا اتنا بڑا پہلوان. کہنے لگا پیر جو پکڑ کر اے علی چاہتے تو تم مجھے قتل کر دے سکتے، اب کہ اب بعد میں علی ہی نے اس کو مارا ہے، مولا علی مشکل کشا نہیں بعد میں دوسرے معرکے میں قتل کیا. مولا علی نے فرمایا میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. دیکھیں جملوں پہ غور کریں. آخری بات کہہ رہا ہوں، آج ہم اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں لیکن مولا علی کی کیا تعلیمات ہے. کہا میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تو نے مجھ پر تھوک کر میرے نفس کو اس میں شامل کر دیا. اب اگر میں تجھے مارتا تو اپنی خاطر مارتا، میں تجھے قتل کرتا تو اپنے نفس کی تسکین کے قاتل کرتا. علی جو بھی کام کرتا ہے اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. اللہ اپنے رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے. تو دوستو، مسلمانوں، ساتھیوں، مولا علی مشکل کشا کی اس اسوہ مبارکہ کو
پر آپ کو ہم کو عمل کرنا ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے، عداوت کرو اللہ کے لیے، اپنے نفس کو اس میں شامل نہ کریں۔ یہ سیرت ہے، یہ محاسن ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی۔ جتنے سلاسل طریقت ہیں وہ سب کے سب مرہون منت ہیں مولا علی مشکل کشا کی ذات والا صفات کے۔ تو مسلمانوں، آپ کو، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھیں، علم کا شوق ہو، علم کا ذوق ہو، دنیا میں ترقی کریں، دین میں ترقی کریں، تو شیر خدا اسد اللہ الغالب باب العلم کی حیات طیبہ سے بتائیں، آپ انہیں واقف کروائیں گے۔ علم کے حوالے سے شجاعت چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا اس دور میں؟ ہر دور میں مسلمان پہچانے گئے ہیں تو اپنی دلیری، اپنی بہادری، اپنی شجاعت کے دمبوتے پر، بلبوتے پر۔ تو یاد رکھیں اپنی نوجوان نسل کو شیر خدا کی وہ حالات سنائیں، وہ واقعات سنائیں جن واقعات سے سن کر ایک نئی روح مسلمانوں کے قلب کے اندر پیدا ہوگی، ایک نئی جرت ہوگی۔ آپ کو جرت دینی ہے، اسی لیے کہ مولا علی مشکل کشا نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو وہ جرت عطا فرمائی تھی کہ دیکھو بیٹا، اسلام پر جب کوئی آنچ آئے، اگر 6 مہینے کے بچے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا پڑے تو اے بیٹے حسین، میں تجھ کو تربیت دیتا ہوں کہ تو اس کے لیے تیار رہنا۔ تو یہ حوصلہ، یہ ولولہ مسلمانوں اگر آپ اپنی نسلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شیر خدا کی زندگی پڑھیں، پڑھائیں، سنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریمہ کار سازا بندہ نوازا، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس میں کہنے سننے میں اگر ہم سے کوئی غلطی غلطی لفظی سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی امت پر رحم اور کرم فرما۔ اے پروردگار، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی امت میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما۔ مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریمہ کار سزا بندہ نوازا، ہمیں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، توانائی عطا فرما، سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ مولا آزمائشوں سے